بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 59 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے افعال الاستمرار الناسخہ، یعنی وہ افعال جس میں استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، ہمیشگی کا، دوام کا، ٹھیک ہے، یعنی عمل اب تک جاری ہے، اب تک ہو رہا۔ مثال کے طور پر ما زال الطالب یطالع، یعنی ابھی تک طالب علم مطالعہ کر رہا ہے، ظہر سے عصر تک مطالعے میں مگن ہے۔ ما زال الرجل یقرأ الکتاب، آدمی ابھی تک کتاب کو پڑھ رہا ہے، تو اس میں استمرار کا معنی پایا جاتا ہے۔ آگے ہے الناسخہ۔ الناسخہ کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کا جو اعراب ہے، مثال کے طور پر زید قائم، دونوں مرفوع ہیں، مبتدا اور خبر ہیں، لیکن جب ہم اس پر افعال استمرار کو داخل کریں گے تو پہلے والا یعنی مبتدا منصوب ہو جائے گا، ما زال زید قائما، زید اپنی حالت پر رہے گا، کیونکہ ان افعال کا جو مبتدا ہے، جو اسم ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو دوسرا اسم ہے وہ منصوب ہو جائے گا، یعنی قائمن سے قائمن بن جائے گا۔ ما زال زید قائمن، تو اس نے نسخ کر دیا، یعنی بدل دیا، اس کی شکل کو چینج کر دیا، پہلے قائمن تھا اور اب قائمن ہو گیا، تو اس کو ناسخہ کہا جاتا ہے۔ ایسے افعال جس میں استمرار کا معنی ہو اور جو نسخ کر دے اس کی پہلی والی شکل کو، اس کو منصوب کر دے۔ انشاءاللہ اس کو ہم سمجھ لیں گے سبق کے دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال الاستمرار الناسخہ وما دام، اور ما دام بھی اس میں شامل ہے، اس میں بھی دوام کا معنی پایا جاتا ہے۔ الامثلہ، الحر شدید، بہت زیادہ گرمی ہے، الحر گرمی، شدید شدت سے ہے۔ اب یہاں دیکھیں ما زال الحر شدیدا، یعنی ما زال الحر شدیدا، ابھی تک شدت سے گرمی جاری ہے، یعنی کوئی کمی نہیں آئی گرمی میں، تو اس میں یہی استمرار کا معنی، یعنی ما زالا، زائل نہیں ہوا، الحر شدیداً، ابھی تک گرمی کی شدت وہی کی وہی ہے، ایک مہینہ ہو گیا، ایک ہفتہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ المہذب محبوب، اچھے اخلاق والا مہذب آدمی محبوب ہوتا ہے، لوگوں کو پسند ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ما زال المہذب محبوباً، یعنی ایک استمرار کے ساتھ ایک مہذب آدمی محبوب ہوا کرتا ہے، کبھی اس کی جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس میں کمی نہیں آتی۔ المریض نائم، مریض اور بیمار نائم ہے، سویا ہوا ہے۔ ما برحا المریض نائما، ما برحا یہ بھی ما زالہ کی طرح ہے، صرف معنی میں تھوڑا سا فرق ہے، برحا اور زالہ کا اتنا فرق نہیں ہے، بس زوال کا معنی دونوں میں نہیں ہے۔ ما برحا ما زالہ نہیں ہے، زوال نہیں ہوا، اسی طرح مریض ابھی تک سویا ہوا ہے، یعنی سونے والی کیفیت ابھی تک اس پر طاری ہے، ابھی تک وہ نہیں اٹھا بستر سے۔ المطر ہاطل، بہت تیز بارش ہے۔ ما برح المطر ہاطلا، استمرار کے ساتھ بارش ابھی تک تیز ہے۔ النار مشتعلۃ، آگ لگی ہوئی ہے۔ من فکت النار مشتعلۃ، من فکت ای منتہت، انتہا نہیں ہوئی ہے، النار مشتعلہ، ابھی تک استمرار کے ساتھ آگ لگی ہوئی ہے اور بھڑک رہی ہے۔ القضاة عادلون، جو قاضی ہیں، قضات ہیں، وہ عدل کرنے والے ہیں۔ من فک القضاة عادلون، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ قاضی لوگ عدل نہ کریں، بلکہ استمرار کے ساتھ قاضی لوگ عدل کرنے والے ہیں، کرتے ہیں۔ التاجر صادق، تجارت کرنے والا سچا ہوتا ہے، سچا ہے۔ ما فتی التاجر صادقا، ابھی تک تاجر استمرار کے ساتھ یعنی صادق ہے اور سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ خلق کا کریم، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ تحترم، آپ کا احترام کیا جائے گا۔ ما دام خلق کریما، جب تک آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کا احترام اس وقت تک ہوگا، ما دام، جب تک دوام ہوگا، خلق کریما، آپ کے اخلاق اچھے ہونے کا اس میں دوام ہو۔ النور ضئیل، روشنی بہت کمزور ہے۔ لا تقرأ، مت پڑھو،
ما دام النور ضئیلا، اس وقت تک جب تک نور کمزور ہو یا روشنی کمزور ہو، دوام یعنی اس وقت تک استمرار کے ساتھ نہ پڑھیے گا جب تک کہ روشنی کمزور ہو۔ بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ الامثلۃ فی القسم الاول، مثال جو امثلہ ہیں، مثالیں ہیں پہلی قسم میں، کلھا جمل اسمیہ، جمل اسمیہ ہیں، تتألف تترکب، اور یہ جملے جو ہے نا یہ متکون ہے، مترکب ہے، من مبتدا و خبر، اس میں مبتدا اور خبر ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے پہلے جملے پڑھے تھے سب مبتدا اور خبر سے بنے، الحر مبتدا شدید خبر۔ والامثلۃ فی القسم الثانی، دوسری قسم کی مثالوں میں، ہی الجمل التی فی القسم الاول، وہ وہی جملے ہیں جو پہلے قسم کی مثالوں میں تھے، نفسی ہے، مع زیادتی، لیکن زیادتی ہوئی ہے، ما زالا، ما برحا، من فکا، ما فتیا اور ما داما کی۔ بس مبتدا اور خبر پر ہم نے ما زالا ما برحا کو داخل کر دیا ہے، اتنا فرق ہے۔ وَإِذَا بَحَثْتَ، اگر آپ تلاش کریں، عما احدثته هذه الافعال، اس چیز کو کہ ان افعال نے کیا اثر انداز یعنی کیا کام کیا ہے مبتدا اور خبر پر، اور اس کو کس طرف لے کر گئے ہیں، اس میں کیا تبدیلی یا کیا اثر اس پر ڈالا ہے، من التغییری، تبدیلی، عند دخولها، جب یہ ما زالا ما برح داخل ہوئے ہیں مبتدا خبر پر، تو اس پر کیا اثر انداز ہوئے ہیں، کیا اس میں تبدیلی آئی ہے۔ علی جمل القسم الاول، رأیت انہا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ رفعت المبتدا و نصبت الخبر، انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ مبتدا کو تو مرفوع رہنے دیا، جیسے الحر مرفوع تھا، ابھی بھی ما زال الحر مرفوع ہے، ونصبت الخبر، لیکن خبر کو اس نے منصوب کر دیا، ما زال الحر شدیدا، اصل میں تھا شدید۔ یہ ایک کام انہوں نے کیا ہے جب یہ داخل ہوئے ہیں۔ فہی تشبہ، تو وہ مشابہت رکھتی ہے، کانا فی ذالک، ٹھیک ہے، یعنی کانا کی طرح ہے، کس چیز میں، اعراب دینے میں۔ آپ نے پڑھا تھا افعال ناقصہ کو، وہاں پر تھا کانا زید قائما، اصل میں تھا زید قائم، پھر ہم نے کہا کانا زید قائما، تو مشابہت ہے ما زالا ما برحا، ان تمام کو کانا کے ساتھ اعراب دینے میں، جس طرح وہ مبتدا کو مرفوع رکھتا ہے، خبر کو منصوب، اس طرح یہ والے افعال بھی۔ وہی فی الحقیقت بقیت اخوات کانا، حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ما زال ما برح، یہ سارے کے سارے ہیں، یہ اخوات کانا، یہ کانا کے اقسام میں سے ہیں اور کانا والا عمل کرتے ہیں۔ التی سبقت لک دراستها، وہ کانا و اخواتها جس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کا سبق لیکچر بن کے پیچھے آپ نے سن لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔ وَإِذَا نَظَرْتَ نَظْرَةً أُخْرَى، جب دوسری دفعہ دیکھیں گے، إِلَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ، افعال کی طرف، رأیت، آپ دیکھیں گے، أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأُولَى، پہلے چار جو افعال ہیں، منها مسبوقة بحرف يدل على النفی، ایسے افعال کہ جس سے پہلے حرف نفی ہے، ما زال، ما برح، من فک، یہ ما جو ہے نا یہ حرف نفی ہے۔ وأن الفعل الأخير هو ما دام مسبوق بحرف يدل على الوقت والزمان، یہ جو ما ہے یہ ما نافیہ نہیں ہے، وہاں پر ما زالا، ما برحا، من فکا، یہ جو ما ہے ما نافیہ ہے، کیونکہ یہ نفی کر رہا ہے، زوال کی نفی، کہ ابھی تک چیز زائل نہیں ہوئی، ابھی تک انفکت یعنی انتہت، ختم نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر یہ ما يدل على الوقت والزمان، یہ زمانے اور وقت کے لیے ہے۔ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْأَفْعَالِ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى مُضَارِعَهَا، جس طرح یہ زالا عمل کرتا ہے اس طرح یزال بھی، جس طرح برحا اسی طرح یبرح بھی، جس طرح انفکا اسی طرح ینفک بھی، مضارع بھی ماضی کی طرح عمل کرتا ہے۔ ولیس لها فعل امر، اور یہ جو ما زال ما برحا اس کے لیے فعل امر نہیں ہے، یعنی اس سے فعل امر نہیں آتا۔ ولا يستعمل للفعل ما دام الا الماضي، اور ما دام جو ہے نا یہ جو فعل آپ کو ما دام مکمل نظر آ رہا ہے افعال الاستمرار میں سے، اس کے لیے مضارع نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جب بھی آپ استعمال کریں گے اس کی یہ ایک ہی شکل ہے، اس کا مضارع نہیں بنتا، یعنی ما یدوم یا لا یدوم آپ نہیں کر سکتے، ما دام زید مطالعا، ایسا ہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ البتہ جو ما زالا ما برحا ہے اس کا مضارع آتا ہے، امر نہیں آتا۔ وَيَسْهُلُ عَلَيْكَ جِدًّا، اور آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، ادراک معانی هذه الافعال، ان افعال کے معانی کا ادراک کرنا، بتأمل الامثلة السابقہ، تمام مثالوں میں اگر آپ تأمل اور غور کریں۔ فإن من يقول، جب کوئی کہتا ہے ما زال الحر شدیدا، کہ جب یہ جملہ کہتا ہے، یرید وہ چاہتا ہے،
ان یخبر السامع کہ وہ سامع کو یہ خبر دے باستمرار شدت الحر کہ ابھی تک گرمی مستمر ہے، ابھی تک گرمی چل رہی ہے، اس میں کمی نہیں ہے، کیونکہ سامع کو یہ بتا رہے. ومثل ما زال فی افادت هذا المعنى، اور اسی طرح ما زال کا بھی یہی عمل ہے، ما برح کا بھی ہے، من فک و ما فتح، صرف افعال کی جو شکل ہے وہ چینج ہے، البتہ معنی میں سب برابر ہیں. تو ہم جب بھی اس سے خبر دیں گے تو ہم خبر یہ دے رہے ہوں گے کہ بھئی ابھی تک اس چیز میں استمرار ہے، اس میں دوام ہے، چیز ختم نہیں ہوئی، گرمی ختم نہیں ہوئی. وَإِنَّ مَن يَقُولُ، اور جب کوئی کہے گا نحترم ما دام خلقك کریما، یرید تو وہ چاہتا ہے اس جملے کے بعد، کیا چاہتا ہے اس جملے سے؟ ان یبین کہ وہ بیان کرے المدت التي تحترم فیہا، یعنی وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ وہ مدت کہ جب تک آپ کا احترام کیا جائے گا، جب تک آپ کے اخلاق صحیح ہوں گے، یعنی جب تک آپ کے اخلاق صحیح ہوں گے اس مدت تک، اس وقت تک آپ کا بھی احترام ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا. والفعل ما دام، اور جو فعل ما دام ہے یفید بیان المدہ، مدت کے بیان کے لیے آتا ہے، مدت اور وقت کے بیان کے لیے. قاعدے سے بھی سمجھ لیں، مثل القاعدہ مثل کانا فی العمل ما زال، جیسا کہ کانا کا عمل ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح عمل میں ما زال، ما برح، من فکا، ما فتح، ما دام فہی تدخل علی المبتدا والخبر. تو جس طرح کانا داخل ہوتا تھا مبتدا خبر پر، اسی طرح یہ افعال بھی داخل ہوتے ہیں. فترفع الاول، پہلے والے کو رفع دیں گے، ویسمى اسمها، اس کو اسم ما زال و ما برح کہیں گے، جس طرح ہم نے اسم کان و اخواتها کہا تھا. وتنصب الثانیہ ویسمى خبرها، اور دوسرے اسم کو یعنی خبر کو یہ نصب دے گا، منصوب بنائے گا، اور اس کو ہم خبر کہیں گے، کس کا؟ ما زال ما برح کا خبر. قاعدہ ما زال و ما برح و من فک و ما فتح تفید، فائدہ دیتے ہیں استمرار اتصاف اسمها بخبرها، کہ اسم جو ہے وہ متصف ہے خبر کے ساتھ، استمرار کے ساتھ. مثلا زید قائم، اب زید اسم ہے، قائم خبر ہے، تو ہم کہیں گے کہ قیام یہ ایک صفت ہے جس کا استمرار ہے زید کو. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تفید استمرار اتصاف اسمها، کہ اسم کو ہم نے متصف کیا ہے خبر کے ساتھ. دیکھو المریض نائم، اب ہم کہیں گے ما زال المریض نائما، تو جو نوم ہے، جو سونا ہے، اس سے ہم نے مریض کو موصوف کیا، متصف کیا، اور بتایا کہ ابھی تک وہ سو رہا ہے. وما دام تدل على بیان مدت ما قبلها، ما دام مدت کے بیان کے لیے آتا ہے، ما قبل کے مدت کے بیان کے لیے. القاعدہ یجب ان تسبق افعال الاستمرار بادات نفی، ضروری ہے کہ افعال الاستمرار سے پہلے ادات نفی آئے، یعنی ما آئے، ما زال، ما برح، یہ ضروری ہے. وان تسبق دام بما الدال علی الزمان، لیکن داما جو فعل ہے، افعال استمرار ہے، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ما آئے، وہ والا نافیہ نہیں، وہ والی ما جو دالہ دلالت کرتی ہے علی الزمانی، زمان اور مدت اور وقت پر. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. التمرین فی الاعراب. ما برح السفر مفیدا، اصل میں کیا تھا؟ السفر مفید، مبتدا خبر کہ سفر مفید تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ما برح، ابھی تک استمرار کے ساتھ اس سفر کے ہمیں ثمرات مل رہے ہیں. دیکھیے ما حرف نفی مبنی علی السکون، حرف نفی سکون، کیونکہ حروف کلها مبنی ہے، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، تو کہا کہ حرف نفی مبنی علی السکون. برح فعل ماض مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے. السفر اسم برح، سفر جو ہے نا وہ اسم ہے برح کے لیے، مرفوع بالضمہ. مفیدا خبره ای خبر ما برح منصوب بالفتحۃ، جسے کانا واخواتها عمل کرتے ہیں، ما برح بھی وہی عمل کرتے ہیں. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.